کو پتا ہے کہ انسان جب کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مجبوری اسے منزل پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ ایسی ہی ایک ناقابل یقین داستان ہے کوئٹہ کے نوجوان محمد صادق کاکڑ کی، جو نہ کبھی اسکول گئے اور نہ کالج، سیدھا مدرسے سے بیلجیم کی یونیورسٹی جا پہنچے اور کسی غیر ملکی یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کرنے والے پہلے پاکستانی عالم دین کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ جی ہاں، آج کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صادق کاکڑ۔ انہوں نے بنوری عالمیہ سے سال 2008 میں درس نظامی مکمل کی تو عصری تعلیم کا شوق ہوا، قانون پڑھنے یونیورسٹی گئے تو ایف اے نہ ہونے کی وجہ سے داخلہ نہیں ملا، پھر پرائیویٹ ایف اے کر کے انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں داخلہ لے کر تدریسی عمل شروع کیا اور شریعہ اینڈ لاء کی ڈگری حاصل کر کے 2014 میں وکیل بن گئے۔ 2019 میں AGC کی اسکالرشپ کے تحت ٹیسٹ میں ٹاپ کیا اور 2021 میں بیلجیم جا پہنچے اور رواں سال جون میں PhD مکمل کر لیا۔ مزید ان کے دلچسپ اور موٹیویشنل یہ جو کامیاب سفر ہے اس کی کہانی انہی سے جانتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صادق، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی جرنی تو بہت انکریڈیبل ہے اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک برج کا کام کر رہے ہیں، جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم کا رستہ دکھا رہے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ یہ جرنی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ تو آپ نے خود بھی مینشن کر دیا کہ یہ جرنی جو ہے یہ مدرسے سے شروع ہوئی، یہی کراچی جامعہ بن نوریہ سائٹ کراچی سے شروع ہوئی یہ جرنی۔ غالباً 1998-99 میں نے مدرسے میں داخلہ لیا تھا تو 2008 میں میری وہاں سے فراغت ہوئی، اور پھر جس طرح ہمارے ملک میں عصری علوم کا ایک الگ سیٹ اپ ہے اور مذہبی جو دینی علوم ہیں ان کا الگ ہے، تو پھر میں اسلام آباد چلا گیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اور تب سے لے کے 2020-21 تک جب میں بیلجیم جانے لگا تو اسٹرگل ہی چلتی رہی 12-13 سال، اور پھر 2021 میں بیلجیم چلا گیا PhD کرنے کے لیے، اور ابھی حال ہی میں جون میں نے اپنا تھیسس جو ہے اس کا ڈیفینس دیا اور واپس پاکستان چلا آیا۔ زبردست۔ اچھا صادق کاکڑ صاحب، آپ کی جو جرنی ہے آپ نے کہا کہ وہ چیلنجنگ بھی رہا بہت زیادہ، چیلنجز کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا PhD آپ نے کس میں کی ہے، اور یہ جو بیلجیم جانے تک کا سفر تھا کہ کیا کیا مشکلات حائل رہی اس سفر میں، وہ بھی بتائیے گا۔ چیلنجز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں دینی علوم کا ایک الگ سیٹ اپ ہے اور عصری کا الگ ہے، تو جب مدرسے کے طلبہ دوسری طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو داخلے بھی نہیں ملتے ہیں، اور ان کی جو اسناد وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ اس لیول تک ریکگنائز نہیں ہوتی کہ ان کو ایڈمیشن مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مجھے 2 سال اصول الدین میں داخلہ لینا پڑا اسلامک یونیورسٹی میں۔ میں MA اصول الدین کے کورسز پڑھتا رہا، اور دوسری سائڈ پہ میں نے FA کیا، تو MA کے بعد میں نے FA کیا اور پھر لاء میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوا۔ یہ وہ پہلا چیلنج تھا جو داخلہ نہ ہونے کا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ مجھے بالکل وہ عصری علوم کی چیزیں بالکل کچھ نہیں آتی تھی، اسپیشلی لینگویج کا بیریئر تھا، تدریسی عمل جو تھا، کلاسز وغیرہ سب کچھ انگلش میں تھے تو مجھے بالکل سمجھ بھی نہیں آتی تھی، تو پھر میں نے انگلش امپروو کرنے کی کوشش کی۔ اور تیسرا چیلنج جو تھا وہ سوسائٹی کا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ میں جانے لگا تھا تو میں نہ مذہبی طبقے میں بالکل، یہاں والے کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے اور جہاں جانا چاہ رہا تھا وہاں پہ فٹ نہیں ہو رہا تھا، تو یہ وہ 5-6 سال تو وہ اسٹرگل تھا وکیل بننے تک جو بالکل ہر طرف سے مجھے فیس کرنا پڑا۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب ہم سمجھ سکتے ہیں اس ساری جرنی کی جو آپ مشکلات بتا رہے ہیں، لیکن بتائیے گا کہ اسے عبور کرنے کے بعد کیا تبدیلیاں آپ نے اپنے اندر محسوس کی ہیں، اور خاص کر جب آپ بیلجیم میں زیر تعلیم تھے وہاں کیا تبدیلیاں آئیں؟ بیلجیم میں تو جب میں گیا تو ایک چیز میرے سامنے تھی کہ میں وہاں ایز اے پاکستانی جا رہا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے مدرسے کی ایجوکیشن وہاں بھی ہائی لائٹ ہوئی، میرے ڈیفینس میں اسپیشلی میرے پروفیسر نے بھی اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ صادق ایک دینی مدرسے کا تعلق ہے، صادق کا تعلق ایک دینی مدرسے سے رہا ہے، اور پھر میں نے طنزی انداز میں ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی گپ شپ کی اس ڈیفینس کے دوران کہ ویسٹرن میڈیا تو مدارس کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے لیکن وہ مجھے ایکسپورٹ کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو بیلجیم میں نے کوشش کی کہ میں ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا لے کر جاؤں، اپنے ساتھ مدارس کا لے کر جاؤں، لیکن یہاں پہ وکیل بننے کے بعد جو میں نے تبدیلی کی وہ ظاہر سی بات ہے پھر مدارس کے جو باقی اسٹوڈنٹ تھے، میں نے یہ ایک تبدیلی دیکھی کہ وہ مدارس سے نکل کے یونیورسٹیوں کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے، اور چیلنجز دوبارہ ان کے سامنے وہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ لاء کرنا چاہ رہے تھے یا کسی اور فیلڈ میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو اسلامک اسٹڈیز اور عربک کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں ایڈمیشن ہی نہیں ملتا۔
تو ظاہر سی بات ہے پھر میں نے بھی کچھ لوگوں کی ہیلپ کی, کچھ لوگوں کو گائیڈ کیا مدارس کے اسٹوڈنٹس کو, تو یہ چیزیں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور ابھی بھی چلے گا انشاءاللہ, آگے بھی چلے گا. اور بیسیکلی آپ کی جو کہانی ہے وہ واقعی جو ہر عالم دین ہے اس کے لیے ایک موٹیویشن ہے. آپ کس طریقے سے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی اس میں مدد کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان میں ایسے مدارس ہیں جہاں دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جاتی ہے, اور دنیاوی تعلیم کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں, اور پاکستان جیسے خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں تعلیم بیسیکلی کیوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں ہے, آپ نے بہت بہترین بات کی. دنیاوی تعلیم کی امپورٹنس سے تو کوئی انکار نہیں ہے, اور مدارس میں آج کل دی بھی جاتی ہے. بہت سارے مدارس وہ میٹرک کروا رہے ہیں, ایف اے کروا رہے ہیں پرائیویٹ طور پہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس کے طلبہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ ڈبل امتحان دے رہے ہیں. وہ مدارس کے سسٹم کا امتحان بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں پرائیویٹ ایف اے اور میٹرک کا امتحانات بھی دے رہے ہیں. تو ہم ایسا بالکل کر سکتے ہیں کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ان کو مدارس کے سسٹم کے اندر لے کر آئیں, اور جو بالکل یہ بہت بڑا گیپ ہے اور ان اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈبل برڈن ہے, وہ گیپ بھی ختم ہو جائے گا, اور جو مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں پھر وہ آگے لاء کی فیلڈ میں کسی اور فیلڈ میں بہتر پرفارم بھی کریں گے. اور اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کی اسناد ہے, جو میں نے خود سٹرگل کی ہے. کئی سال میرے اس میں ضائع ہو گئے, حالانکہ ایجوکیشنل جرنی میں ایک سال بھی کسی کا ضائع ہو جائے تو ایک بہت بڑی بات شمار ہوتی ہے, لیکن میرے کئی سال اسی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں کہ میں داخلہ لینا چاہ رہا ہوں, اسناد نہیں ہے, ریکگنائز نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ابھی بھی میری نظر ہیں. اگر سٹیک ہولڈرز کی طرف سے کبھی مجھے موقع ملا یا کسی کو کنونس کرنے کا جو ہے چانس ملا تو میں ضرور کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا اس بارے میں. اور ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے گائیڈ بھی کیا ہے بہت سارے طالب علموں کو, تو بتایا جا رہا ہے کہ اسلامک جو نالج ہے یا عربک ان میں داخلے ملتے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ دوسرا ایک جو شعبہ ہے وہ قانون کا ہے, جہاں پر بہت تیزی سے اور بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ طالب علم وہاں دینی مدارس سے منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے جو قانون کی طرف وہ راغب ہو رہے ہیں؟ نہیں, قانون کی طرف تو راغب ہو رہے ہیں, لیکن دروازے سٹل بند ہیں قانون کے جو شعبے میں ہیں ان کے اوپر, کیونکہ قانون کے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کا جو لیگل سسٹم ہے اس میں اسلامک شریعت کا ایک بہت بڑا پورشن ہے, ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فیصلے شریعت پہ ہی ہوتے ہیں. قوانین, آئین, شریعت میں بہت چیزیں جو ہے نا مینشن کی جاتی ہے. تو اس کے باوجود مدارس کے طلبہ اگر قانون پڑھنا چاہیں تو دروازے ابھی بھی بند ہیں, اور ان سے ایف اے مانگا جاتا ہے کہ وہ ایف اے کے جو سرٹیفکیٹ ہوں وہ ان کے پاس موجود ہوں, تبھی وہ داخلہ لے سکیں گے. یہ میرے لیے حیران کن بات ہے کہ اگر وہ مدرسے کی جو فائنل ایئر کی جو ایجوکیشن ہے درس نظامی کی, تو وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس پہ ایم اے کے ایکویلنسی دیتی ہے کہ یہ ایکول ٹو ایم اے ہے, اور دوسری طرف جب وہ لاء میں آنا چاہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ایف اے لے کر آئیں, تو یہ ایم اے جو ہے یہ لاء میں ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. اچھا, ساجد صاحب, آپ کو لگتا ہے یا کوئی ایسا مشن آگے بنانے کا آپ کا ارادہ ہے کہ جو مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے اس میں آسانی کر دی جائے, جو اسناد والا معاملہ خاص طور پہ, اور تاکہ وہ آرام سکون سے دنیاوی تعلیم بھی اسی طریقے سے حاصل کر سکیں اور انہیں دنیا کے ساتھ چلنے کی بھی اسی طرح سے ترغیب دی جائے, اس طرح کا کوئی مشن بنانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہی تو مشن ہے جو مجھے موٹیویٹ خود بھی کرتا ہے. جب میں اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں جن کو میں نے گائیڈ کیا ہے, کچھ ایم فل کر چکے ہیں, کچھ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں, مدارس سے میں کینچ کی یونیورسٹی میں ان کو لایا, اور وہ ابھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں بہت سارے. تو یہ تو میرا مشن ہے, اور یہی مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں مدارس کے اسٹوڈنٹ کو مین اسٹریم میں لے کر آؤں. لیکن ظاہر سی بات ہے دوبارہ ایک طرف تو ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر جب دوسری طرف یونیورسٹیوں میں لانا, دروازے بند ہونا, اور اسٹیک ہولڈر کی طرف سے ریکگنیشن کے ایشوز, تو یہ کچھ سیریس قسم کے ایشوز ہیں جو میری زندگی میں اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. بالکل.